جی وزیر اعظم اس مختصر سے جلسے سے خطاب کریں گے، اس کے بعد مقامی ہوٹل میں ان کا لنچ ہے اور اس کے بعد واپس یہ گلگت چلے جائیں گے، جہاں پر گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی کا اجلاس ہے، وہاں پہ کچھ وزراء سے یہ حلف بھی لیں گے اور اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا مسعود رضا۔ اس بارے میں ہم آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ jio.tv، اور اب آپ دیکھ سکیں گے پروگرام ایک دن جیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے جیو نیوز۔ وفاقی وزیر مواصلات ارباب عالمگیر خان اور ان کی اہلیہ آسمہ عالمگیر سے ملنے جہانگیر آباد پشاور پہنچے۔ آسمہ عالمگیر کی سیکرٹری نے استقبال کیا۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں کئی سالوں سے دہشت گردی کی فضا قائم ہے۔ خواتین کی سیاست تو کافی مشکل ہوگی۔ یقیناً سیاست کرنا مشکل ہے ان حالات میں، لیکن خواتین کو بہت سپورٹ ہے۔ یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ اس صوبے میں چونکہ دہشت گردی ہے تو یہاں پر وہ فضا قائم نہیں ہو سکتی ہے، لیکن یہاں بالکل برعکس ہے۔ صوبہ میں معیار تعلیم کافی حد تک کم ہے۔ آپ نے کتنی تعلیم حاصل کی اور کہاں حاصل کی؟ BA اکنامکس اور لاء میں کیا ہے، اور لاء کا پھر فرسٹ پارٹ میں نے کیا، وہ شادی کے بعد کیا، اور جو بیسک تعلیم تھی وہ امریکن اسکول میں نے کیا پاکستان میں ہی، اور پھر اس کے بعد اسلام آباد میں جو کالج کی تعلیم تھی وہ اسلام آباد میں نے حاصل کی۔ انجینئر باپ کی اکلوتی بیٹی، ناز و نام میں پلی بڑی، سیاست کے خارزار میں کیسے آ گئی؟ سیاسی گھرانے میں شادی ہونا، اور میرا خود کا بھی بیک گراؤنڈ، جو میرے نانا تھے وہ بھی پالیٹکس میں تھے، مسلم لیگ میں تھے اس وقت کے قائد اعظم صاحب کے ساتھ ابراہیم خان جھگڑا، تو اور میرے جو سسر صاحب تھے ارباب جہانگیر صاحب، میرے پھپھی اور میری پھپھا تھے یہ، تو شادی کے بعد وہ آلریڈی اس وقت چیف منسٹر تھے سرحد کی، جب شادی ہوئی انہوں نے اس میں مجھے بہت سپورٹ کیا۔ حال ہی میں وزیر اعظم نے آپ کو اپنا مشیر مقرر کیا ہے، آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ مشیر انہوں نے مجھے فاٹا اور سیفران پہ اپنا لیا ہوا ہے، اور پہلے ہی میرے پاس آئی واز اے فیڈرل کوآرڈینیٹر فار IDPs۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ انٹر لنکڈ ہیں۔ سیفران بھی انہی کا ایک حصہ ہے، جس میں UNHCR آتا ہے، افغان ریفیوجیز آتے ہیں، باہر کے آرگنائزیشنز آتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ارباب عالمگیر بھی گھر پہنچ گئے۔ ہوٹر پروٹوکول تو سب کو اچھا لگتا ہے، وفاقی وزیر مواصلات بن کر زندگی میں کیا تبدیلی آئی؟ جہاں تک یہ ہوٹلز وغیرہ کا تعلق ہے تو میں آپ کو سچ بتاؤں، میرے پاس ہوتے ہیں، یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس نہیں ہوتے، لیکن یہ چیزیں مجھے کم از کم اچھی نہیں لگتی۔ یہ چیزیں جو ہیں میرے ضمیر پہ بہت زیادہ بوجھ ہوتی ہے، لیکن آج کل چونکہ کچھ حالات کچھ ایسے بن گئے ہیں، سیکیورٹی وائز ہمیں بہت سے تھریٹس ملتے ہیں، ان تھریٹس کی وجہ سے بعض اوقات اپنی عزت کے لیے جو سیکیورٹی وغیرہ کے میئرز ہیں وہ لینے پڑتے ہیں، یہ ہماری مجبوری ہے۔ آپ کے والد ارباب جہانگیر 8 بار پشاور سے الیکشن جیتے، وزیر اعلیٰ اور وفاقی وزیر بھی رہے، ان کی اور آپ کی سیاست میں کچھ نہ کچھ فرق تو ضرور ہوگا۔ دیکھیے جی، میری اور ان کی سیاست میں کوئی خاص فرق تو نہیں ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ شاید ان کی وجہ سے مجھے کافی مشکلات ہیں۔ انہوں نے لوگوں کے بہت زیادہ خدمت کی ہے، یہاں بہت زیادہ کام کیے ہیں، تو اب وہی ایکسپیکٹیشن مجھ سے بھی ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں اس میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا کہ انہی کی نقش قدم پر چلوں۔ ارباب جہانگیر مسلم لیگ، ANP اور پیپلز پارٹی تینوں جماعتوں میں رہے، آپ نے پیپلز پارٹی کا انتخاب کیوں کیا؟ میں شہید ذوالفقار علی بھٹو ان کا فین تھا،
ان سے میں بہت متاثر ہوا. پھر جب میری ملاقات محترمہ شہید بے نظیر بھٹو سے ہوئی تو میں ان سے کافی دفعہ ملا, میں ان سے کافی کلوز تھا اور ان کی پرسنالٹی کا مجھ پہ بہت زیادہ اثر تھا. میں نے ان سے وعدہ کیا تھا اور انشاءاللہ تعالی میں اپنی زندگی, میرا یہ ارادہ ہے کہ میں اپنی زندگی اسی پارٹی میں گزاروں گا. پیشے کے اعتبار سے تو آپ ڈاکٹر ہیں, سیاست میں کیا ڈاکٹری کچھ کام دیتی ہے؟ میرا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہے. میں جب اسکول میں تھا, جب کالج میں تھا, میں محنتی تھا, اچھا اسٹوڈنٹ تھا تو ڈاکٹر بن گیا. لیکن مجھے جب احساس ہوا کہ میں یہاں پہ مس فٹ ہوں تو میں نے ڈاکٹری کو چھوڑ کے سیاست کو اپنا پیشہ اختیار کیا. اور میرے خیال میں سیاست بہت اچھا پیشہ ہے. ہاں سیاست میں لوگ خراب ضرور ہو سکتے ہیں لیکن سیاست ایک پاک چیز ہے. خود کش بم دھماکوں اور دہشت گردی سے آپ کے آنے جانے اور چلنے پھرنے میں مسائل تو پیدا ہوئے ہوں گے. ہم لوگوں کو طرح طرح کی تھریٹس ملتی رہی ہے, آج بھی ملتی رہی ہے. طرح طرح کے خط آتے ہیں, گورنمنٹ سے بھی آتے ہیں, ایجنسی سے بھی آتے ہیں, لیکن ہماری زندگی کچھ ایسے ہے کہ ہم عوام سے الگ نہیں ہو سکتے. وہ اپنا کارڈ یو لوڈ کرانے کے لیے طارق کی دکان پر ہی آئے گی. آپ کہہ رہے ہیں تو آئے گی باس. وہ اپنا کارڈ لوڈ کرانے کے لیے نمبر بھی بتائے گی. تو جیسے ہی وہ اپنا نمبر بتائے گی تم نے فوراً اس کا نمبر نوٹ کر لینا ہے. اوکے باس, آپ کہہ رہے ہیں تو. سنیں, 100 روپے کا یو لوڈ کر دیں. آپ کا نمبر 0066 345 2390 ہے باس, یہ موبائل نمبر تو نہیں ہے. جی ہاں, ایسے 2 نمبر ہوں گے. یہ 2 نمبر, ایک الگ نمبر کیونکہ یو فون دے رہا ہے آپ کا اپنا اسمارٹ کوڈ. بس اپنے یو فون سے *765# ڈائل کر کے اسمارٹ کوڈ حاصل کریں جسے بغیر کسی فکر کے دکاندار کو دے کر جتنا چاہے یو لوڈ کروائیں. باس بات ذرا کڑوی ہے لیکن تم ہو 2 نمبر. میں پھر کیا اور یہاں آپ کو لیے چلتے ہیں ہم ہنزا, جہاں پر وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی جلسے سے خطاب کر رہے ہیں. کروں گا کہ آپ کا جو تعاون ہے وہ ہمیں درکار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے لوگ بہت حوصلہ مند ہیں, یہاں کے لوگ بہت جرأت مند ہیں, یہاں کی خواتین بہت جرأت مند ہیں اور انہوں نے یہ جو ایک واقعہ پیش آیا اس کو بہت جرأت مندی کے ساتھ انہوں نے اس ساتھ دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم وفاقی حکومت کا فرض بنتا ہے اور ہماری گلگت بلتستان کی گورنمنٹ کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ پوری طرح مکمل طور پر آپ کے ساتھ تعاون کرے. مجھے خوشی ہوئی تھی کہ جب میں آیا تھا یہاں کی ہم نے حقوق کے لیے ہم نے بات کی تھی, گلگت بلتستان کے لیے جو عوام کو امپاورمنٹ کرنے کا جو تخیل تھا, جو ویژن تھی, جو سوچ تھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی اور پھر جو سوچ تھی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی, اور اس کو ہم نے عملی جامہ پہنانے کے لیے یہاں کی امپاورمنٹ جو ہم نے یہاں ریفارمز کیے تھے, میں سمجھتا ہوں یہ اس خطے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے. اور میں یہ بھی آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ جو حالات تھے ملکی حالات, اس کی وجہ سے ہم بر وقت جو فنڈز تھے وہ ہم ڈسپرس نہیں کر سکے, جس سے آپ کے جو ہمارے بہت سے وعدے تھے وہ پایہ تکمیل تک ابھی تک نہیں پہنچ سکے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو ہمارے کمٹمنٹس تھیں, جو ہمارے وعدے تھے, ان کو ہم فوری طور پر عمل درآمد کریں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ جو بجٹ ابھی بننے والا ہے جو 1 ماہ تک ہم نے اناؤنس کرنا ہے, اس میں اس ایریا کے لیے جو احساس محرومی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو زیادہ سے زیادہ وہ سہولیات آپ کو ملنی چاہیے جس پہ یہ محسوس ہو سکے کہ جو ایک تخیل تھا, جو ایک سوچ تھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی کہ یہاں کو ہم نے امپاور کرنا ہے, خواتین کو امپاور کرنا ہے, نوجوانوں کو امپاور کرنا ہے, ان کو روزگار دینا ہے, یہاں ہاسپٹلز اور کالجز اور سکولز ہونے چاہیے. یہاں ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو, تاکہ خواتین کی جو امپاورمنٹ ہے, جو خاتون خانہ ہوں گی, ہم اس کو